السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے بات ہے احساس کی، رائٹر نبیلہ عزیز۔ ناول کا نام ہے بات ہے احساس کی، رائٹر نبیلہ عزیز۔ ہماری ناول ریونج بیس ہے، روڈ ہیرو بیس، فورس میرج بیس ہے، رومانٹک ناول ہے، سردار بیس ہے، حویلی بیس کہانی ہے اور آفٹر میرج بیس ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اور مجھے یہ ناول پسند آئے گی۔ شارٹ ہے لیکن اچھی ہوگی کیونکہ نبیلہ عزیز کی ناول اچھی ہی ہوتی ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بہت دیر بعد اس کی سوالی نظروں کے جواب میں جو کچھ سردار گل ہاشم نے کہا وہ خانزادی شہرے کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کتاب لرز گئی۔ خانزادی، تم بلا مبالغہ بہت اچھی ہو، ایک انسان کے آئیڈیل سے بھی بڑھ کر ہو، اور سب سے پلیز سردار سائیں اپنے مطلب کی بات کریں۔ بات کی ہیرا پھیری ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس نے سختی سے کہتے ہوئے گل ہاشم کو روک دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندھن ہمارے درمیان ہے وہ کسی بھی طرف سے خوشی اور محبت سے نہیں باندھا گیا، کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں کی عزت، غیرت اور انا بلند رکھنے کے لیے ایک اندیکھے شخص کو قبول کر لیا، اور میں نے اپنی بہن کا گھر اجڑنے کے ڈر سے ایک انچاہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ لفظ انچاہی پر اس نے ایک دم پلکیں اٹھا کر گل ہاشم کو دیکھا، یوں جیسے کہہ رہی ہو کہ سردار سائیں یہ تمہاری ہی جرأت ہے کہ مجھے انچاہی کہہ رہے ہو، ورنہ میری اہمیت میرے بھائیوں سے پوچھو جو تمہیں اس لفظ کی سزا دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ تم بھی مجبور ہو اور میں بھی مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو اور میں اپنی مرضی سے جیوں۔ گل ہاشم بات تو کر رہا تھا لیکن الجھ بھی رہا تھا کہ خانزادی شہرے کے سامنے اپنا مطلب کیسے واضح کرے کہ طلاق کے باوجود اس کی وہ مدد بھی کر دے۔ یہ سب تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ اب آپ سے انچاہی سے کیا چاہتے ہیں؟ خانزادی، تم جانتی ہو کہ میں اگر تمہیں طلاق دوں گا تو مہربانوں کا گھر بھی اجڑ جائے گا، مضطرب سے لہجے میں کہتا صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ گویا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کا گھر اجڑے بھی نہ اور آپ کا دل بھی آباد رہے۔ گل ہاشم نے چونک کے اسے دیکھا۔ ہاں سردار سائیں، میں انجان نہیں ہوں کہ اس دل میں کوئی ہے، اگرچہ میں پہلے روز سے جان گئی تھی، کیونکہ خانزادی شوہرے کو نظر انداز کرنا کسی اندھے کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا۔ پھر بھی میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ میرے مقابل کوئی اور بھی ہے، کیا پوچھ سکتی ہوں؟ وہ کون ہے جس کے سامنے خانزادی شہرے کی ذات پر توجہ نہ ہوئی؟ اس کے لیے اور انداز کی تمکنت امٹ کر اس کے سامنے آئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کو بھی تمہارے مقابل نہیں ٹھہرا سکتا۔ تم بہت اچھی ہو، فرق صرف یہ ہے کہ میرا دل اس کی سمت مائل ہے۔ میں اس سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، میں شادی بھی اس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن مہربانوں کی وجہ سے مجھے اپنا دل مارنا پڑا۔ گل ہاشم نے تیزی سے وضاحت دی کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اب آپ اپنا دل زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ خاموش رہا تو اس کے خاموش اعتراف کو فوراً جان گئی۔ انجام سوچا ہے آپ نے؟ انجام سے ہی تو ڈر لگتا ہے خانزادی۔ پلیز میری مدد صرف تم کر سکتی ہو، کیونکہ تمہیں طلاق دینے کی صورت میں مہربانوں کا گھر تباہ ہو جائے گا، اور تمہیں طلاق نہ دینے کی صورت میں میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں اپنی محبت حاصل نہیں کر پایا تو بھی کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خانزادی، یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے محبت کرنے کی کوشش کی ہوں مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا۔ تمہارے ہونے اور نہ ہونے سے میرے جذبات پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اگر میری محبت مجھے نہ ملی تو ہر چیز پر اثر ہوگا، بلکہ بہت گہرا ہوگا۔ وہ انتہائی شدت سے کہتا اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ چکا تھا۔ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو روک نہیں رہی، لیکن آپ اتنی وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے گل ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ میرا تعاون؟ تم اپنے بھائیوں سے کہہ دینا کہ تم خود میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ آپ کا دل آباد کرنے کے لیے اپنے دل کی بربادی کیوں کروں؟ اس کے دل سے ایک ہوک اٹھی اور وہ لبوں میں دب گئی۔ اور کچھ؟
اس نے اچانک ہی اپنے ہتھیار ڈال اور ہار مان لی۔ سردار گل ہاشم نے جھٹک کے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تمام تاثرات مبہم ہو چکے تھے، جن سے کوئی بھی نتیجہ خاص نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، بس مجھے تمہاری اسی مدد کی ضرورت ہے، اور میں اپنے گزشتہ تمام رویوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ تم اس حویلی سے جو چاہے لے کر جا سکتی ہو۔ سردار سائیں، اس حویلی سے تمہارا دل تو میں نہ لے سکی، اور بھلا کیا کر لوں گی؟ دکھ کی لہر اس کے دل میں وہ دماغ میں اٹھ رہی تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اور انتہائی آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیے۔ کل آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں آپ کو اپنی قید سے آزاد کر دوں گی، کہہ کر کمرے سے چلی گئی، اور سردار گل ہاشم سرشار ہوا تھا۔ اب اس کی محبت اس سے دور نہیں تھی۔ ارے میرے جگر کا ٹکڑا آیا ہے، مہربانو، میرا جگر گوشہ آیا ہے۔ خانزادی شہرے اپنی حویلی میں داخل ہوئی تو خانزادہ افراسیاب اسے دیکھ کر دور سے ہی بازوبا کے قریب آئے تھے۔ شوہرے ان کے سینے سے لگ گئی تو آنسو بہہ کر ان کی چادر میں گم ہو گئے۔ لالا سائیں، اتنے دن ہو گئے آپ میری طرف نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اتنے میں بھرجائی مہربانو بھی قریب آ چکی تھی۔ ارے شہرے آئی ہے، وہ بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ ان سے گلے مل کر ان کا حال احوال پوچھنے لگی، لیکن بھرجائی مہربانو کی نظریں گل ہاشم کو تلاش کر رہی تھی۔ ہاشم نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تھے، مجھے گیٹ تک چھوڑ کے چلے گئے۔ شاید کسی کام کی وجہ جلدی تھی، وہ نظر چرا کر کہتی اندر آ گئی۔ سامنے ہی بڑی خانزادی اپنے تخت پر براجمان تھی۔ سلام اماں سائیں۔ قریب آ کر انہیں متوجہ کیا تو اچانک اسے سامنے دیکھ کر واری صدقے ہونے لگی، اور وہ ان سے مل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کر کے بیڈ پر گرتے ہی اس کے ضبط کے تمام بند ٹوٹ گئے۔ وہ کل سے نڈھال ہو چکی تھی، آنسوؤں کا سیلاب اس کی پوری ہستی کو ڈبو رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے دل پر بوجھ ہوں، اور ان سے محبت کرنے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکا۔ میں انچاہی ہوں، میں اس کی حویلی سے کچھ بھی لے کر جا سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ میں اسے اچھی نہیں لگی۔ میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی جذبہ بیدار نہ ہو سکا۔ میرے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا تھا۔ ہر چیز کی فکر تھی، اسے مہربانوں کا گھر اجڑنے کا خدشہ تھا، اسے اپنی زندگی تباہ ہونے کی فکر تھی۔ اسے میرے دل کی بربادی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اسے میری ہستی خاک میں ملانے سے خوف کیوں نہیں آیا؟ اسے میرا خیال بھی کرنا چاہیے تھا۔ اسے کسی اور کے دل کا خیال تھا، اسے اپنے دل کا خیال تھا، اسے میرے دل کا خیال کیوں نہیں آیا؟ تکیے چہرے پر رکھے تڑپ تڑپ کے روتی اپنی ہچکیوں کو دبا رہی تھی، کیونکہ اگر اس کی ان چیخوں کی آواز اس کے بھائیوں تک پہنچ جائے تو کھڑے کھڑے بھرجائی مہربانو اور سردار گل ہاشم کی سزا کے آرڈر جاری ہو جاتے، اور وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے سب خود ہی چپ چاپ سہنا تھا، اپنے دل سے جبر کرنا تھا، اور سردار گل ہاشم کے ساتھ تعاون کرنا تھا۔ اس کے دل کی دنیا بچانی تھی، چاہے اس کوشش میں اپنے دل کی دنیا ویران ہو جاتی۔ خانزادی شہرے 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ ابھی وہ 1 سال کی تھی جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ اپنی ماں سے بھی زیادہ اپنے بھائیوں کے پاس خوش رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے اصولوں اور قبیلے سے بغاوت کر کے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور اس نے شہر جانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے عہد کیا تھا کہ کبھی ان کی عزت پہ حرف نہیں آنے دے گی، ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ انہیں بھی اس کی طرف سے شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بہانے کے لیے بہت اونچے اونچے خواب دیکھتے تھے، مگر 2 سال پہلے قبیلے میں ہونے والی ایک جھگڑے نے ان کے خواب چکنا چور کر ڈالے تھے۔ خانزادہ افراسیاب اور خانزادہ وہاب سے 3 آدمی قتل ہو گئے۔ معاملہ جدی پشتی دشمنی کا چلا رہا تھا، جب ہی دشمنوں کی نیت میں فتور آ گیا، اور اس نیت کی خبر خانزادہ افراسیاب کو پہنچ گئی۔ وہ مر بھی جاتے تو اپنی بہن کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے تھے، لیکن پنچایت کے فیصلے کے مطابق وہ خون بہا دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے دن رات سوچنے کے بعد ایک خیال آیا اور پرسکون ہو گئے۔ مہربانو، اگر چھوٹی خانزادی کو تمہاری بھرجائی بنا دے تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے صوفے پر بازو پھیلاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہربانو کا ہاتھ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم جو کہہ رہے ہیں تم سن چکی ہو۔ لیکن خانسا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارا اور تمہارا نکاح ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ ہم تمہیں دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے، تمہارا بھائی خاموشی سے چھوٹی خانزادی کو بیانے آئے گا۔ خانسائی، پہلے گل ہاشم سے
بات تو بس مہربانو، بس ہماری بہن کی شان میں گستاخی مت کرو۔ کیا تمہارے بھائی کے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ خانزادی شہرے اس کی زوجیت میں جائے گی؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ جی خانسائیہ، تو آپ بچہ کہہ رہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ پہلے بات ہو جاتی پھر۔ دیکھو نیک بخت، پرسوں پنچایت کا فیصلہ ہوگا، ہمارے پاس باتیں کرنے کا وقت ہرگز نہیں، ہمیں صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح تم حویلی جاؤ اور رات کو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا۔ نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیں گے۔ اگر خون بہا کے لیے خانزادی کے رشتے کی بات ہوئی تو ہم کہہ دیں گے کہ خانزادی کا نکاح سردار گل ہاشم سے تبھی ہو گیا تھا جب ہماری شادی مہربانوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا بوجھ مہربانوں کے کندھے پہ ڈال دیا اور مہربانوں اندر ہی اندر لرز گئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ گل ہاشم کا جھکاؤ بڑے چچا کی بیٹی ارجمن کی طرف ہے، اس لیے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات بھر وہ سوچتی رہی اور صبح جب حویلی میں داخل ہوئی تو گل ہاشم نے بہن کو دیکھ کر خوشی کا نعرہ بلند کیا تھا۔ ہماری مہربانوں آپ آئی ہے۔ خوشی خوشی قریب آیا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مہربانوں نے اپنا مدعا بیان کیا تو گل ہاشم کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، ایک دم ہی دور ہو گیا تھا۔ یا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ کہہ رہی ہوں ہاشم، تم نے اس فیصلے سے انکار کر دیا تو خانسائی مجھے طلاق دے دیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہاشم، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہربانوں اس وقت حقیقتاً سخت بے بسی کے عالم میں تھے۔ وہ دو ہی بھائی بہن تھے اور ابھی بہت چھوٹے تھے جب ماں باپ کی جدائی سہنا پڑی، لیکن ان کے دادا نے انہیں بہت محبت اور لاڈ پیار سے پالا پوسا تھا، بہت توجہ سے ان کی پرورش کی تھی۔ مہربانوں بڑی تھی، اس لیے اس کی شادی کے فرض سے جلد ہی سبکدوش ہو گئے تھے، لیکن اب وہ گل ہاشم کی دلہن لانے کے خواب سجا رہی تھی اور عنقریب وہ کوئی رسم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج مہربانوں کی التجا سن کر پریشان ہوا تھا اور انہیں مہربانوں کی خاطر گل ہاشم کے سامنے بولنا پڑا۔ ہاشم، اس وقت تمہاری بہن تمہارے گھر سوالی بن کے آئی ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارا انکار اس کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے۔ لیکن دادا جان، میرا اقرار میری زندگی میں طوفان لے آئے گا، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ بیٹا، تم اپنے دل سے تو لڑ سکتے ہو، لیکن بہن کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکو گے؟ دادا جان اسے سلیقے سے سمجھا رہے تھے، تحمل سے سمجھا رہے تھے۔ اگر خانزادہ افراسیاب بہن کے مقدر سے لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، میری بہن بھی مجھ پر بوجھ نہیں ہے۔ گل ہاشم اپنے دل کی دنیا بچانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا۔ تمہاری بہن تم پہ کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہاری بہن کی ممتا تم پر بوجھ ضرور بن جانے کی۔ اپنے بچوں سے بچھڑ کر کیسے سکھ کی نیند سو سکے گی؟ انہوں نے اسے ہر اونچ نیچ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا اور گل ہاشم مجبوری کے اس جال میں جکڑتے ہوئے فڑفڑانے لگا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ کچھ کر بھی تو نہیں سکتا تھا، کیونکہ معاملہ نازک رشتوں کا تھا۔ اسے ہتھیار ڈالنا پڑا، دل کو کچلنا پڑا، اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنی محبت کو دفن کرنا پڑا، اور کافی حد تک سختی بھی زبان کا حصہ بن گئی تھی، جسے اس نے پہلی رات ہی خانزادی شہرے پہ آزمایا تھا۔ نکاح کے بول پڑنے کے ساتھ ہی نہ جانے کون سا الہامی جذبہ تھا جو خانزادی شہرے کے دل پہ نازل ہوا اور وہ سردار گل ہاشم کی طرف مائل ہوتی گئی۔ اس کا دل اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ سردار گل ہاشم کے سمت دیکھے بنا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگوں کی خفیہ موجودگی میں اس کی رخصتی ہوئی، لیکن گل ہاشم کے کمرے میں آ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئی، کیونکہ اس کے تیور خاصے جارحانہ تھے۔ تمہارے بھائی درندگی کی حد پار کر چکے ہیں، پہلے تو قتل کرتے ہیں، پھر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ ایک دم پھٹ پڑا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، محض اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنا پڑی، جس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا، نہ چاہتے بھی بول پڑی۔ قتل کریں یا نہ کریں، لیکن انسان کو زندہ ضرور دفن کر دیتے ہیں۔ وہ زہر اگل رہا تھا اور خانزادی شرے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے شوہر کے دل میں پلنے والی اپنے بھائیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ کسے زندہ دفن کیا ہے انہوں نے؟ شاید تمہیں، چبا کر کہتا اپنے کرتے کے بٹن کھولتا پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک تو سردار گل ہاشم کے خاندان والوں کو اس اچانک افتاد کی خبر نہیں تھی، اور دوسرے اس کے چچا سائیں کی فیملی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی دلہن دیکھنے بھی نہیں آئی تھی۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے امیدیں باندھ رکھی تھی،
جو آج ٹوٹ گئی تھی، اسی لیے نکاح میں شرکت کے لیے دادا جان کے ساتھ چچا سائی گئے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو خانزادی شہرے کو ہنوز ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا اور اس کے سامنے آ رکا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ جو راج تم نے اپنے بھائیوں کے دلوں پہ کیا ہے، وہی راج تم سردار گل ہاشم کے دل پہ کرو گی۔ تمہارا حسن، تمہاری تعلیم، تمہارا خاندان، تمہاری جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ ڈریسنگ روم وہ ہے، تم کپڑے بدل سکتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی سمت اشارہ کر کے بیڈ کی سمت بڑھ گیا اور وہ حیرت سے گم کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کبھی کبھی انسان کے حالات اسے عرش سے لا کر فرش پر پٹک دیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ خانزادی شہرے کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی سردار گل ہاشم کو بنا مانگے ملی تھی، جب ہی قدر کھو بیٹھی تھی، ورنہ خانزادوں کا اکلوتا داماد بننا قبیلے کے کئی لوگوں کا خواب تھا۔ وہ لائٹ بجھا کر زیرو پاور بلب آن کر چکا تھا۔ خانزادی شہرے بمشکل اٹھی اور ڈریسنگ روم تک گئی تھی، اور آج 2 سال بعد وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ سنا کر خانزادوں کی حویلی واپس چھوڑ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کبھی بھی خانزادی شہرے نے اسے اپنے حقوق کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا، کبھی اس کی ستم گری کی نشاندہی نہیں کی تھی، کبھی اس کی بے رخی پہ واویلا نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ چپ چاپ اس کا ہر رویہ برداشت کیا تھا، شاید اس لیے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مہربانوں کی زندگی کو عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا اگر خانزادہ افراسیاب کو سردار گل ہاشم کے رویے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ بھرجائی مہربانوں کا جینا دوبھر کر دیں گے، یا پھر وہ اس لیے چپ سادھ گئی تھی کہ اسے سردار ہاشم سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اپنا نہیں سکی تھی۔ وہ اسے جانے کا حکم سنا چکا تھا، وہ اسے انچاہی قرار دے چکا تھا، اور وہ اس بات پہ روئے جا رہی تھی کہ 2 سال کی رفاقت اور ریاضت کے بعد بھی وہ انچاہی رہی تھی۔ یہی دکھ اسے ہچکیوں سے رلا رہا تھا، یہی انسان تکلیف دے رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کی منجمد حالت پر غور بھی نہیں کر سکا۔ خانزادی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، ایک دم چیخ اٹھا، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے لب بھیج گئے تھے۔ خانزادی کمرے میں کیا اس حویلی میں بھی نہیں تھے؟ کیا بات ہے سر؟ ملازمہ اس کی دھار سن کے بھاگی آئی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، آہستگی سے کہتا وارڈروب چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ انداز میں اچانک شکستگی اتر آئی تھی۔ وہ متواتر 2 روز سے اسی طرح بے ساختگی میں سے ہزاروں بار پکار چکا تھا، کبھی چائے کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، تو کبھی تولیے کے لیے اور کبھی کپڑوں کے لیے، لیکن اس کی ہر پکار پہ فوراً بھاگ کر آنے والی وہ 2 روز سے ایک بھی پکار پہ نہیں آئی تھی۔ ہمیشہ سے محض اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنی کنی ثابت کرنے کے لیے اپنے کام اسی سے کرواتا تھا، چاہے صرف واسکٹ ہینگر میں لٹکانی ہوتی، ساری ذمہ داری اسی پر تھی، اور وہ اتنی انا، اتنا غرور رکھنے والی، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کے چھوٹے چھوٹے تمام کام کرنے کے لیے دوڑی جاتی، جس پہ گل ہاشم کو حیرت تو ہوتی لیکن اظہار نہیں کرتا۔ وہ اس کی کنیز بننے میں کوئی عار نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے حقوق جانتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تو اسے یوں ہی بوجھل انداز میں بیٹھے دیکھ کر خفگی سے بولے، میں نہیں جا رہا، آپ چچا سائی سے کہہ دیجیے گا، مجھے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ اس وقت چچا سائی کی حویلی ان کے چھوٹے بیٹے سے ملنے جا رہا تھا، جو کل ہی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن ان سے ملنے سے زیادہ اسے ارجمن کو دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ خوشی نہ جانے اس بوجھل پن میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ صاحبزادے، میں جا کر جھوٹ بولوں گا کہ اٹھو ابھی، تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، تمہاری چچی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ دادا جان نے اسے زبردستی ساتھ چلنے کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ اپنے کزن سے مل کر سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس پہ چھائی پسماردگی دور نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ارجمن اسے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے آئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سر جھکائے کھڑا پاؤں کے قریب کے رکھے گملے کو دیکھنے لگا جو ویرانی کے عروج پہ تھا۔ اس کی آغوش خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی اور ان پتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سے اضطراب برپا ہو رہا تھا، بالکل ایسا اضطراب جیسا سردار گل ہاشم کی ذات میں پھیل رہا تھا، جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں شاید؟ کہا نا، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم غصے سے چٹک گیا اور ارجمن کی سمت پلٹا۔ اسے اپنے لہجے اور انداز کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری خانزادی،
آئی ایم ریئلی سوری۔ یوں ہی غصے میں، پلیز بس کریں، اس سے زیادہ پریشانی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ مجھے خانزادی کہہ رہے ہیں؟ کہ خانزادی اتنی ہی سر پر سوار ہو گئی ہے؟ ارجمن کا کاٹتا لہجہ سردار گل ہاشم کو اور بھی بے بس کر گیا۔ اپنی بے ساختگی اور بے خودی میں وہ اسے خانزادی کے نام سے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ پلیز ارجمن، آئی ایم سوری، میری طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے خود علم نہیں۔ تم مائنڈ مت کرو، اور میرا خیال ہے مجھے اس وقت گھر چلنا چاہیے، وہ بے چینی سے کنپٹی مسلتا کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوٹ آیا، لیکن حویلی میں جگہ جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ مزید پاگل ہونے لگا سگریٹ پھونکتے ہوئے۔ اس نے سگریٹوں کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن خانزادی شہرے کی کمی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسے بھولنے کی کوشش میں ڈھال ہونے لگا تھا۔ دماغ سوچوں کی الگار سے شل ہو گیا تھا۔ دادا جان بارہا خانزادی شہرے کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر چکے تھے، لیکن گل ہاشم خان ان کے سامنے اصل بات بتا ہی نہیں پا رہا تھا کہ خانزادی شہرے ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور وہ اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہو جاتے تو گل ہاشم کو سخت سست سننا پڑتی، اس لیے وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید خانزادی شہرے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو۔ وہ تو یہاں سے جا کر بالکل ہی لا تعلق ہو گئی تھی۔ گل ہاشم سے آئندے کا لاہ عمل بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ سائیں، بی بی کا فون ہے۔ وہ ابھی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب ملازمہ کارڈلیس ہاتھ میں لیے قریب آ گئی۔ گل ہاشم نے بے تابی سے ریسیور تھاما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم، کہاں ہوتے ہو؟ مہربانو آپا نے چھوٹتے استفسار کیا۔ گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں شہرے، اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے، تم نہ ملنے آئے ہو نہ ہی فون کیا۔ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تم دونوں کا؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ بے ساختہ پوچھ بیٹھا اور مہربانو آپا نے شہرے کو بلا کر فون اسے تھما دیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی مدھم ہیلو کی آواز سن کر گل ہاشم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ لرز سا گیا۔ ٹھیک ہوں، مختصراً کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی اور گل ہاشم اس بولتی خاموشی سے دل ہی دل میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آئی ایم سوری، آہستگی سے بولی۔ سوری فار واٹ؟ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی تک لالا سائی سے بات ہی نہیں کر سکی۔ انفیکٹ آج کل گھر میں ارباب لالا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ اگر میں نے اپنا مسئلہ کہہ دیا تو سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ارباب لالا کی شادی کے بعد بات کر لوں گی۔ وہ انتہائی مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں فون بند کروں؟ یقیناً بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ایز اے وش، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور خانزادی شہرے نے اللہ حافظ کہہ کر فوراً رابطہ منقطع کر ڈالا تھا۔ ریسیور کو گھورتا رہ گیا۔ کیا ہے؟ کیا میں خانزادی کو آزاد کرتے کرتے خود عجیب سی قید کا شکار ہوتا جا رہا ہوں؟ اسے بھولنے کی کوشش میں اس کی یاد کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے، جو پہلو میں رہ کر مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی، اب متواتر پہلو کے ہر ایک گوشے میں دھڑکتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنی کنیز بناتے بناتے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا عادی ہو چکا ہوں میں، ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اپنے دل میں بیدار ہونے والے اس بے نام جذبے اور اس جان لیوا احساس سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ اس کی سوچ اس کے خواب جیسے اس سے وابستہ ہو کر رہ گئی تھی، اس کے احساسات کا مرکز بن گئی تھی۔ خان سئی نے آپ کو حویلی بلوایا ہے 5 بجے۔ جیپ سے اتر کر قریب آنے والے نے اسے اطلاع دی تو لمحے بھر کے لیے سردار گل ہاشم ٹھٹک گیا۔ خیریت؟ سائی ہیں تو آپ کو آ کر ہی پتہ چلے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ملازم معتم انداز سے کھڑا پیغام پہنچانا تھا۔ بیٹھو، چائے پانی پی کر جانا۔ اس نے ملازم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گستاخی معاف سائی، مجھے اس وقت کہیں اور بھی کام سے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ گل ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور اپنی مضبوط کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر ابھی دن کے 12 بجے تھے اور ابھی پورے 5 گھنٹے انتظار کا سامنا کرنا تھا۔ کہیں اس نے پہلے ہی بات تو نہیں کر ڈالی؟ اسے شہرے کی طرف سے خدشہ ہوا اور متواتر 5 گھنٹے وہ عجیب خدشوں اور وہموں کا شکار رہا۔ بڑی مشکلوں سے شام کے 5 بجے تھے اور وہ حویلی پہنچا تھا۔ وہاں اس کا استقبال کافی خوش دلی سے کیا گیا۔ کیا حال چال ہے سردار سائیں؟ بڑے مصروف ہوتے ہو؟ خان زادہ افراسیاب اپنے سالے اور بہنوئی سے کافی اپنائیت سے مخاطب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اور زمینوں کے بکھیڑوں میں پڑ کے انسان فارغ کب رہ سکتا ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی اور متانت سے جواب دے رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے،
مرد کی مردانگی اس کے کام، اس کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیات کہ اپنی گھر والی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کی۔ کل ہاشم ان کی بات پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔ گھر والی اپنے میکے میں ہے، اس لیے زیادہ پریشانی والی بات نہیں، اپنے بھائیوں کے گھر میں ہے۔ سردار سائیں، پھر تو ہر گھر والی اپنے میکے میں ہی اچھی لگتی ہوگی، آخر اس کے بھائیوں کا گھر جو ہوتا ہے۔ اس کا جواب جو معنی رکھتا تھا، گل ہاشم اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بہرحال ہم نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم ارباب کی شادی طے کر چکے ہیں، ابھی تاریخ طے کرنی ہے۔ تم ہمارے اکلوتے داماد ہو، اس لیے تم سے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ سوچ رہے ہیں کل تاریخ بھی طے ہو جائے۔ انہوں نے بات شروع کی تو گل ہاشم بھی بغور سنتا رہا۔ باقی 4 بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ سردار سائیں کو بڑی بیگم نے بلایا ہے، خان سائیں۔ ملازمہ اندر داخل ہوئی، تب گل ہاشم کو مردانے سے نکل کر حویلی کے اندر آنا پڑا۔ السلام علیکم اماں سائیں۔ خانزادی شہرے کی ماں کو جھک کر سلام کیا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ داماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، کافی دیر حال احوال پوچھتی رہی، اور وہ نہ جانے کیوں پہلو بدلتا لاشعوری طور پر خانزادی شہرے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اوپر ہے، اپنے کمرے میں ہے، اسے تمہاری آمد کا علم نہیں شاید۔ مہربانو، آپا نے آہستگی سے اسے اشارہ کیا۔ وہ ٹھٹک گیا، دل بے اختیار مچلا کہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے اس کے کمرے میں جانا چاہیے، اور جہاں انسان کا دل مچل جائے وہاں سنبھل جانا دشوار ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے قدموں کو نہیں روک سکا۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ اس کے کمرے تک جا رہا تھا۔ پہلے کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ دستک کے جواب میں خاموشی ہی ملی تو دروازہ دھکیلنا پڑا، جو کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھ کے اسے اندازہ ہوا کہ کسی ریاست کی ملکہ کی خوابگاہ میں آ گیا ہے، جہاں ہر چیز خوابیدہ لگ رہی تھی، جہاں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی سوچنا پڑ رہا تھا۔ سب کچھ ایک شان تمکنت سے سجا ہوا تھا، لیکن وہ خود نہ جانے کہاں تھے۔ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بیڈ تک آ گیا۔ باتھ روم کے دھندلے شیشوں اور دھندلے پردوں سے مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ باتھ روم میں ہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد بالوں پہ تولیہ لپیٹے باہر نکلی تھی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکی، لیکن گل ہاشم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ شاید وہ اسے اس نظر سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کا احساس اس کے گرد سے ہٹا ہی نہیں سکا تھا، اور خانزادی شہرے پر پرتپش نظروں کی آنچ محسوس کر کے ایک دم پلٹی تھی۔ گل ہاشم کو سامنے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ آپ یہاں؟ میرے بیڈ روم؟ کیوں میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا؟ اس کے قریب آ گیا، جبکہ شہرے بوکھلا گئی تھی۔ وہ اس وقت جدید تراش خراش کے لباس ملبوس تھی، لیکن اس طرح اجازت کے بغیر نامحسوس انداز سے بالوں پر لپٹا تولیہ اپنے کندھوں پر کھینچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں انتہائی گھنے سیاہ بال اس کے گرد گھٹاؤں کی مانند بکھر کر اس کی پوری کمر ڈھانپ چکے تھے۔ اجازت لے کر اجنبی کمروں میں جاتا ہے، جبکہ یہ کمرہ تو… بات ادھوری چھوڑ کر اسے قریب سے بغور دیکھنے لگا۔ کمرہ بھی آپ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کا ہی ہے۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے کم از کم اپنے اور میرے تعلق کی نوعیت سوچ لینا چاہیے تھا کہ کسی موڑ پر آ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے میں سوچ کر ہی آیا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہتے اس کے چہرے سے بھیگی زلفوں کو آہستگی سے ہٹایا۔ اس حرکت سے گل ہاشم کی انگلیوں کی پورے اس کے رخساروں سے ٹکرائی تو خانزادی شہرے کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ پلیز آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ چھوٹے تولیے کو دوپٹے کی طرح اوڑھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ گل ہاشم نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ میرے ہوش چھین کر کہہ رہی ہو کہ میں ہوش میں تو ہوں؟ جانتی ہو میں کیسے جی رہا ہوں تمہارے بغیر؟ اس کا بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے اور ضبط سے اپنی آواز دبا کر بولا تھا۔ شہرے نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اتنے دنوں کی بے قراریاں، بے تابیہ رجگے سب واضح، بہت واضح تحریر میں رقم تھے۔ میں جان کر کیا کروں گی؟ سردار سائیں اس کی رفت سے نکلنے لگی۔ تمہیں جاننا چاہیے، جاننا ہوگا خانزادی، کیونکہ میری حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں دیوانوں کی طرح یاد کرتا ہوں، میں تمہاری چیزیں چھو کر تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ میں رات بھر بستر پر سو نہیں پاتا، صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں نہیں سو پاتے؟ کیوں پکارتے ہیں؟ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں جی رہے ہیں میرے بغیر؟ اس حال میں بقول آپ کے، میں آپ کے لیے ایک انچاہی لڑکی ہوں۔ 2 سال انچاہی بن کے گزار دیے، لیکن پھر بھی آپ سے یہی سننے کو ملا کہ میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہو سکا۔ مجھ سے
نکاح کرتے وقت آپ کو اپنا دل مارنا پڑا۔ آپ نے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر اب کیوں مجھے اپنا حال سنا رہے؟ سختی سے کہتی اس گرفت سے دور ہو گئی تھی۔ اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم سے دور ہو کر مجھے پتہ چلا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیزیں بھی ہماری زندگی کے لیے اہم ہوتی ہے جو ہمیں بن مانگے مل جاتی ہے، جسے اللہ بن مانگے ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ چیز ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود عنایت کر دی ہے۔ اگر وہی چیز ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مانگتے اور اللہ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا تب احساس ہوتا وہ چیز کیا ہے، اور اس حقیقت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے منہ موڑ رہے ہیں اور اس کے کرم، اس کی عنایت کے شکر گزار نہیں ہیں، ناشکر ہیں۔ کافی مضبوط اور پرسکون انداز سے بات کر رہا تھا۔ شہرے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ بات آپ کو اب معلوم ہوتی ہے کہ ہم بن مانگے ملنے والی چیز کی قدر نہیں کرتے؟ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر پھیلا چکی تھی۔ ہاں، اب معلوم ہوئی ہے۔ شاید تم 10 سال اور بھی میرے پاس رہتی، میری ہر چیز کا خیال رکھتی، ملازموں کی طرح بھاگ بھاگ کر کام کرتی، تب بھی مجھے احساس نہ ہوتا، کیونکہ جو چیز انسان کی دسترس میں ہو اس کی پرواہ نہیں کرتا، جو چیز نظر کے سامنے ہو اسے دیکھنے کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن جب وہی چیز چھن جائے تو پتہ چلتا ہے وہ ہمارے لیے کیا مقام، کیا اہمیت رکھتی تھی۔ میں 2 سال تمہاری قدر نہیں جان سکا، کیونکہ 2 سال تم ہر لمحہ ہر گھڑی میرے قریب رہی، لیکن ان 2 ہفتوں میں میری زندگی تمہارے بغیر اس قدر ویران اور بدصورت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری قدر، تمہاری اہمیت کا احساس ہو گیا، اور تم جانتے ہو احساس محبت کا دوسرا نام ہے۔ انسان کو ہمیشہ اس سے محبت ہوتی ہے جس کا احساس ہوتا ہے، بنا احساس کے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے تمہارا احساس تمہاری دوری سے ہوا۔ اس نے خانزادی شہرے کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے ہاتھ میں نرمی سے دبایا۔ لیکن مجھے آپ کے احساس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رخ موڑ کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کیا تمہیں میری محبت کی بھی ضرورت نہیں؟ گلہاشم نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا۔ پلیز، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں بہت جلد خلا کے لیے کہہ دوں گی لالا سائی کو۔ آپ پر کوئی الزام نہیں۔ نہیں خانزادی، میں اپنی زندگی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ تم میری ہو، تمہیں میری ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی محبت کہاں جائے گی؟ اس نے تلخی سے کہا۔ وہ محبت نہیں تھی، شاید وہ بچپن کا ساتھ تھا، انسیت تھی جسے میں محبت کا نام دے بیٹھا، کیونکہ اگر وہ محبت ہوتی تو میں یوں 2 سال اتنی آسانی سے اس کے بغیر کیسے گزار سکتا تھا؟ بلکہ محبت تو یہ ہے جس کے بغیر 2 ہفتے بھی مجھے 2 صدیوں کا سفر لگ رہے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں تمہیں دیکھنے کی کتنی بے قراری تھی، کتنا بے چین تھا تم سے ملنے کے لیے، تم کبھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ میں نے یہ 15 دن کسی طرح گزارے ہیں، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، سختی سے بولی، اور گل ہاشم مسکرا دیا۔ خانزادی شہرے نے اسے الجھ کر استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہاری محبت میں پہلے روز ہی تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، سب کچھ عیاں کر دیتی ہے۔ اس نے شہرے کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا تھا۔ شٹ اپ، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں، چٹک کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر دور چلی گئی۔ گل ہاشم نے پہلی بار اس کا یوں برہم انداز دیکھا تھا، غصے اور آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی۔ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جو تیزی سے ہیئر برش پھیرتی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ یار اب معاف بھی کر دو، مجھے تو منانا بھی نہیں آتا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑی شہرے کو عقب سے باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کے بالوں سے اٹھنے والی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ گھر چلو، تمہاری ساری ناراضگی، ساری شکایتیں دور کر دوں گا اور آئندہ خطاؤں سے توبہ کر لوں گا۔ اور سرگوشی میں کہتا خانزادی شہرے کو اپنے حلقے میں جکڑے اسے پاگل کرنے کی در پہ تھا۔ چپ کیوں ہو؟ اس نے دوبارہ سرگوشی کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا تو اس نے آہستگی سے بازو ہٹا کر شہرے کو اپنی سمت موڑ لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پلیز خانزادی، اسی طرح رو کر مجھے اور زیادہ ندامت کا احساس مت دلاؤ۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا ہوں، تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اگر تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہو رہا، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو، میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ بات کرتے ہوئے بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا، چہرے کے تاثرات سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، میری زندگی تم سے وابستہ ہے، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی ہو تو مجھے بتا دینا، میں طلاق کے کاغذات تیار کر لوں گا، کہہ کر پلٹ گیا، مگر شہرے نے بے اختیار تڑپ کر اس کے کرتے کو پکڑ لیا تھا۔
ابھی وہ اس کی سمت پلٹا ہی تھا کہ دھواں دھار ہچکیوں سے روتی بلکتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ گل ہاشم کی روح تک شانت ہو گئی۔ اسے پتہ تھا 2 سالوں کا رکا ہوا سیلاب بھاری ہے، اتنے عرصے سے جمع شدہ غبار نکال رہی ہے، اور اس غبار کے بعد ہی سب کچھ واضح ہو سکتا تھا۔ بہت دیر بعد وہ اس کے بازو کا حساب محسوس کر کے چپ ہو گئی اور پیچھے ہٹنا چاہا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے، وہ سمٹ گئی۔ گھر چلے، اس نے خانزادی شہرے کا چہرہ اونچا کر کے کہا۔ اس نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ خانزادی شہرے نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا جو گلاب کی مانند کھل رہا تھا، جیسے یہ محبت اور چاہت کی پہلی پہلی بہار کا عکس تھا، اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام کوئی بھی جذبہ نہیں کر سکتا وہ کام احساس کا جذبہ کر سکتا ہے۔ احساس ہر جذبے پر بھاری ہے۔ کسی سے نفرت کرتے کرتے اگر ہمیں اپنی نفرت کا احساس ہو جائے تو احساس نفرت کے جذبے کو بھی مار دیتا ہے۔ ختم شد۔ ناول کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور ہاں، ریڈنگ کرنے میں کہیں بھی غلطی ہوئی ہوگی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دعا میں یاد رکھنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔